سندھ کی سرزمین کا دریائے سندھ سے وہی رشتہ ہے جو مصر کا نیل سے۔ دریائے سندھ صوبے کو صرف اپنا نام ہی نہیں دیتا بلکہ زندگی کو ممکن بنانے والا پانی بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ زرخیز مٹی بھی دریا ہی کی مدد سے وجود میں آئی۔ شمال کے پہاڑوں سے دریا کے ساتھ آئی ہوئی گیلی مٹی سینکڑوں صدیوں تک ان زمینوں میں جمع ہوتی رہی۔ دوسرے صوبوں میں تو کئی دریا مل کر زندگی کے سامان فراہم کرتے ہیں، مگر صوبہ سندھ میں دریائے سندھ کا اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی کے کنارے پر دنیا کی اولین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب نے جنم لیا اور اس خطے کو طویل انسانی تاریخ کا ایک مرکزی مقام بنا دیا، اور یوں سرزمین سندھ نے انسانی ترقی کی کہانی میں وقت کے ہر موڑ پر اہم کردار ادا کیا ہے۔ جدید عہد کا آغاز اس علاقے میں 19ویں صدی میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی نئے زمانے کی برکتیں اور اس کی مصیبتیں چلی آئیں۔ ایک اندازے کے مطابق شہر کراچی ہر روز 360 ملین گیلن غلاظت سمندر کے دامن میں اتارتا ہے۔ 6000 صنعتی یونٹ سے خارج ہونے والے مواد کے علاوہ شہر بھر کے بلدیاتی فضلے کا 80% بھی بغیر صاف کیے ہوئے سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ آبادی کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ پاکستان میں ہر جگہ ایک مسئلہ ہے، اور 30 ملین سے زیادہ آبادی والا صوبہ سندھ بھی یقیناً اسی مسئلے کا شکار ہے۔ یہاں شہری آبادی میں اضافے کی شرح دوسرے کسی بھی صوبے سے زیادہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پورے صوبے کی 73% شہری آبادی صرف 3 بڑے شہروں کراچی، سکھر اور حیدرآباد میں رہتی ہے۔ انسانی آبادی کا کسی منصوبے کے بغیر پھیلاؤ صوبے کے قدرتی وسائل پر ایک بوجھ ہے۔ خشک سالی، کم بارش اور آب و ہوا کی دوسری تبدیلیوں کے علاوہ دریائے سندھ میں پانی کی عام کمی کی وجہ ان وسائل کا پہلے ہی کچھ اچھا حال نہیں۔ آج 1 ملین سے زیادہ افراد سندھ کے ساحلی علاقوں اور دریائے سندھ کے دہانے کے نزدیک آباد ہیں۔ ان کے آباء و اجداد اس خطے کے قدرتی وسائل پر صدیوں گزر کرتے رہے، مگر اب ان کا روزگار خطرے میں ہے۔ تمر کے یہ درخت انڈس کی گزرگاہ سے جنوب کی گرم فضاؤں کی طرف سفر کرنے والے پرندوں کے راستے میں ٹھہرنے، کھانے پینے اور افزائش نسل کی کئی اہم سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ علاقائی پرندوں کی ایک بڑی تعداد بھی انہی پر گزارا کرتی ہے۔ یہ جنگلات کئی اقسام کی مچھلیوں اور جھینگوں کے لیے پرورش کا ماحول بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ساحل کے محافظ بھی ہیں، کیونکہ اگر یہ ساحل کی پٹی کو مضبوط نہ کریں تو سمندر شاید کراچی اور بن قاسم کی بندرگاہوں کو بہا لے جائے۔ تمر کم ہو رہے ہیں۔ شہر کراچی کا بغیر صاف کیا ہوا گندا پانی اور کیمیائی فضلہ، مقامی آبادی کے مویشیوں کا حد سے زیادہ چرنا اور کوٹری بیراج سے نیچے تازہ پانی میں کمی، ان سب نے مل کر یہ نقصان کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان سے مچھلیوں کی برآمد زر مبادلہ کا چوتھا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ اب ایسا نہیں ہے۔
कोटरी बैराज से नीचे दरिया साल में 10 महीने सूखा रहता है, क्योंकि बालाई हिस्सों में इस्तेमाल के लिए इसके पानी की सिमत बदल दी जाती है। नतीजा ये है कि समंदर का खारा पानी खुश्क दरिया में 53 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाता है। समंदर ज़ेर ज़मीन भी आगे बढ़ रहा है और इन ज़मीनों के नीचे ताज़ा पानी की जगह अब खारा पानी होता है। ये पानी पीने के काबिल नहीं और फसलों के लिए भी जहर है। 120 लाख हेक्टेयर ज़रख़ेज़ ज़मीन अब बंजर हो रही है। इस इलाके के दरियाई जंगलात भी मर रहे हैं। कई जगहों पर जंगली झाड़ियों ने फलदार दरख्तों की जगह लेनी शुरू कर दी है। सूबे सिंध में दरियाई जंगलात और आब रसानी से उगाए हुए जंगलात हुकूमत और लोगों के लिए आमदनी का एक अहम जरिया हैं। लकड़ी, ईंधन, फल और मवेशियों का चारा सब दरख्तों से आते हैं। दरख्त फिजा में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में एक ढाल का काम भी देते हैं। बबूल, लई और कंडी जैसे दरख्त मिट्टी के लिए भी मुफीद हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को काबू में भी रखते हैं। सिंध के इलाकाई पौधे और दरख्त दवाओं में भी इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ नीम के 100 से ज़्यादा इस्तेमाल बैनुल अक़वामी तौर पर रजिस्टर हो चुके हैं, मगर अब जंगलात पानी की कमी, हद से ज़्यादा चराई और कटाव की वजह से खतरे में हैं। पाकिस्तान में 16 आबी मकामात रामसर कन्वेंशन के तहत महफूज करार दिए गए हैं। इनमें से 6 सूबे सिंध में वाक़ हैं। ये इंडस फ्लाईवे पर हैं, लिहाजा मुसाफिर परिंदे इन्हें सर्दियों में ठहरने, सस्ताने और अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेजी लोगों के लिए पुरफजा तफरीका और जंगली हयात के लिए महफूज मकाम है। अब ये भी तबाही के जद में है। आबी घास, पानी की कमी और गैर कानूनी शिकार का असर अब यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ मछली का शिकार गैर कानूनी है, मगर फिर भी किया जाता है। इनमें से कुछ परिंदे मसलन कूंज साइबेरिया से आते हैं। इनमें से कितने ही वापस नहीं जाते। तिलोर इन परिंदों में से है जिनका वजूद खतरे में है और उसे शिकार करना गैर कानूनी है, मगर ये वाहिद परिंदा नहीं जिसे गैर कानूनी तौर पर शिकार किया जाता है। इन आबी मकामात से अगर जंगली हयात गायब हो जाए तो माहौलियाती निज़ाम मुतासिर होगा और इसका हमारी जिंदगी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल हम इसी माहौल का हिस्सा हैं। ये मुहाने सदियों तक मंछर झील के कुदरती वसाइल पर इन्हसार करते रहे हैं, जो एशिया में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी कुदरती झील है। मंछर मर रही है और मुहानों के गांव भी। झील में आलूदगी इसका बड़ा सबब है और इसके असरात बेशुमार हैं, दूररस हैं। ज़रात, आबी हयात, लोग हर जगह दर्द के साए नजर आते हैं। मुहाने कभी पल्ला मछली को एक अनोखे तरीके से शिकार करने के लिए और अपने रंगारंग तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर थे। अब इनके रहने का इलाका पानी की कमी की वजह से सुकड़ चुका है और इनकी जिंदगियों से कितने ही रंग उड़ चुके हैं। पल्ला सिंध की मखसूस मछली, जो कभी दरिया के बहाव के मुखालिफ तैरती हुई समंदर से मुल्तान जा पहुंचती थी, आज कोटरी बैराज से ऊपर नहीं पाई जाती। बैराजों ने इसका रास्ता रोक लिया है।
کا ورثہ بے بہا ہے، یہ انسانیت کا ورثہ ہے۔ اس کے دامن میں آثار قدیمہ کے خزانے ہیں، قبل از تاریخ کے مقامات، پتھر کے دور کی باقیات اور وادی سندھ کی تہذیب کی یادگاریں یہاں دریافت ہوئی ہیں۔ الور کے مقام پر سندھ کے قدیم دارالحکومت کے آثار اور محمد بن قاسم کی مسجد، دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک مکلی اور اس کے خوبصورت مزار اور کتبے اور چوکنڈی کے یہ دیدہ زیب مقبرے سب ایک شاندار ثقافت کے ثبوت ہیں۔ سندھ کے قلعے، جن میں سے بیشتر ابھی سلامت ہیں، ماضی کی داستانیں سناتے ہیں۔ رنی کوٹ کا قلعہ، جو دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں شمار ہوتا ہے، ان کہے رازوں کو اپنی دیواروں سے لپٹائے ہوئے ہے۔ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اسے کن لوگوں نے بنایا تھا اور کیوں ویران ہوا، مگر یہ پھر بھی اپنی شان و شوکت سے ہر آنے والے کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ ایسے کتنے ہی اور مقامات اپنے راز لیے ہماری توجہ کا انتظار کر رہے ہیں، اکثر غیر محفوظ ہیں، کچھ ہماری غفلت کی وجہ سے ختم بھی ہو چکے ہیں۔ یہ تھر ہے جسے عام طور پر دشوار صحرا تصور کیا جاتا ہے۔ جنوبی حصے کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ بارش کی ہلکی سی دھاریں اس زمین کو جنت بنا دیتی ہیں، مگر یہاں کے لوگ زراعت پر آسرا نہیں کر سکتے، کیونکہ بارش کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ اپنی گزر مویشیوں پر کرتے ہیں۔ بارش کے بغیر زندگی زیادہ تر وقت ایک مشکل کا نام ہوتی ہے، اور متواتر چند برس بارش نہ ہو تو خشک سالی یقینی ہو جاتی ہے۔ کنڈی، سندھ کا علاقائی درخت، خشک سالی میں بھی سلامت رہتا ہے، اور جب کچھ نہ بچے تو اس کا پھل زندگی کو سہارا دینے والی آخری خوراک ہوتا ہے۔ مویشیوں کا زیادہ چرنا اور بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی وجہ سے خطرہ ہے کہ یہ درخت بھی غائب نہ ہو جائیں۔ اگر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں یہاں کے ماحول کی اپنی ضروریات کو سامنے نہ رکھا گیا تو اس کا نتیجہ مزید ویرانی کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ خشک سالی تھر کے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں دوسرے شہروں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ شہر ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی اپنی زمین یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے اگر قدرتی وسائل کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے اور ان میں مناسب طریقوں سے اضافہ کیا جائے۔ صوبے کے مغرب میں کوہستان کا علاقہ قدرت کے رازوں اور ہمارے مشترکہ انسانی ورثے کی تلاش میں سفر کرنے والوں کی منزل ہے۔ کوہستان کا زیادہ تر حصہ نیم صحرائی چٹانی علاقہ ہے، کیونکہ یہ دریائے سندھ سے دور ہے۔ مویشیوں کا زیادہ چرانہ، قدرتی وسائل کے غیر محتاط استعمال اور ناپائیدار ترقی کے ہاتھوں سب جو یہاں ہمارے پاس ہے یہ برباد ہو سکتا ہے، مگر کوہستان کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ 1200 مربع میل پر پھیلا ہوا کھیر تھر نیشنل پارک ایشیا کے سب سے بڑے نیشنل پارکس میں سے ایک ہے۔ سندھ آئیبیکس اور چنکارا ہرن سمیت مخدوش جنگلی حیات کے لیے یہ ایک پناہ گاہ ہے۔ اس کے احاطے میں ثقافتی ورثے کے انوکھے مظاہر موجود ہیں، جیسے یہ قدیم جنگل جو اب پتھر بن چکا ہے اور رنی کوٹ کا قلعہ۔ ماحول کے تحفظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی فائدے کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ تو احتیاط اور توجہ کا نام ہے۔ وسائل کو دانش مندی سے استعمال کیا جائے تاکہ وہ دیر تک کام آ سکیں۔
ترقی کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے باقی تمام پہلوؤں کو بھی نگاہ میں رکھا جائے۔ ماحولیاتی اثر کا جائزہ ایسا ہی ایک طریقہ ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں قدرتی وسائل پر اس کے دیرپا اثرات کا سائنسی نقطہ نظر سے جائزہ لینا چاہیے۔ مقامی لوگوں کا کردار اہم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگوں کی شراکت کے بغیر ترقی پائیدار ہو ہی نہیں سکتی۔ تھر کے دیہاتوں کے ان لوگوں نے شراکتی یونینز بنائی ہیں تاکہ درختوں کے استعمال کے ضابطے مقرر کیے جا سکیں۔ مویشی یہاں اب بھی چرتے ہیں اور لکڑی اب بھی گھر اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، مگر گاؤں کے لوگ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جنگلات ختم نہ ہونے پائیں۔ راہوکی کے لوگوں نے زندگی اور موت کے تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی مثال قائم کی۔ انہوں نے پانی میں اپنا جائز حصہ وصول کرنے کے لیے ایک قانونی جنگ لڑی اور جیت گئے۔ IUCN پاکستان نے سندھ کے ساحلوں پر تمر کے جنگلات کو بچانے کے لیے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ سرکاری محکموں اور مقامی آبادی کے تعاون سے یہاں مزید تمر اگائے گئے ہیں۔ سندھ کی بلائنڈ ڈولفن ایک نایاب قسم ہے۔ شاید یہ کئی ملین سال پہلے اس بڑے سمندر میں رہتی تھی جو بر اعظم ایشیا کے وجود میں آنے سے پہلے دنیا کے ایک وسیع حصے پر پھیلا ہوا تھا۔ اگرچہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر یہ پانی میں موجود چیزوں کا بڑا صحیح اندازہ لگاتی ہے، یہاں تک کہ زندہ اور مردہ مچھلی میں فرق بھی کر سکتی ہے۔ ان لوگوں نے اندھی ڈولفن کی اہمیت اور اس کے ختم ہو جانے کے خطرے کا اندازہ لگایا۔ ان کے آباء و اجداد تیل کے لیے اسے شکار کیا کرتے تھے۔ یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ 1972 میں صرف 150 سے بڑھ کر سندھ کی ڈولفن اب کئی سو کی تعداد تک پہنچ گئی ہے۔ کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے، مگر اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سیارے کے لمبے چوڑے نظام میں جانور، پودے، زمین، لوگ اور قدرتی نظام سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک خطرے میں ہے تو سب کو خطرہ ہے۔ قدرتی وسائل کو بچانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس کا مطلب کم ترقی نہیں، اس کا مطلب ہے پائیدار ترقی۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ یہ دنیا آج جیسی ہے ہم اسے اس سے بہتر چھوڑ کر جائیں۔ سندھ ایک زرخیز خطہ ہے۔ اس کے قدرتی وسائل اور اس کے لوگ ہی صوبے کی اصل دولت ہیں۔ اس دولت کی تباہی اور بڑھتی ہوئی غربت کو دانشمندانہ اقدامات سے روکا جا سکتا ہے، اور یہ پائیدار ترقی کی حکمت عملی کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ حکمت عملی پہلا قدم ہو سکتا ہے جس کے تحت ہم سندھ کے قدرتی وسائل کے تحفظ کے ساتھ ان وسائل کو آنے والی نسلوں کے لیے بطور تحفہ چھوڑ سکتے ہیں۔